خوارج کون ہیں؟ یہ ایک جماعت ہے جو نکلی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جماعت نکلی اور کہی کہ عثمان غنی ظالم ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلی نشانی گمراہ لوگوں کی یہ ہے، صحابہ کی عزت ان کے دل میں نہیں لگتی ہے۔ آپ کو آنکھیں کھولنے کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بھی انجینئر، ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، مولوی، کوئی بھی، اس کے یوٹیوب پر کتنے بھی ویوز ہوں، یوٹیوب کے ویوز دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں، یوٹیوبز کے ویو دیکھ کر دھوکہ نہ کھائیں۔ کوئی انجینئر، ڈاکٹر، ایڈوکیٹ، مولوی، کوئی بھی اگر لگے کہ صحابہ کی توہین کر رہا ہے، صحابہ کی بات کرتے وقت ایک غصے سے بات کر رہا ہے، سمجھ جائیں کہ وہی فتنے والا ہے۔ یہ خوارج کا فتنہ کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت ان کے دل میں نہیں تھی، فتنہ اٹھا، کہے کہ ظالم ہے، انہوں نے مدینے کو گھیر لیا ہزاروں کا لشکر لا کر۔ حضرت عثمان غنی کو، خلیفۃ رسول اللہ، میرے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان، حضرت عثمان غنی کو ان کے گھر میں گھس کر شہید کیے۔ پھر یہ لوگ، ایک زمانہ آیا حضرت علی کو کافر کہے۔ کسے کافر کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی کو کافر کہہ رہے ہیں۔ پوچھا گیا کہ کیوں کافر ہیں؟ یہ شرک کرتے ہیں۔ کون شرک کرتے ہیں؟ اسی لیے میرے بھائیوں سے کہتا ہوں، بار بار مسلمانوں پر شرک کا لفظ استعمال نہیں کرو، یہ خوارج کی سنت ہے۔ مسلمانوں کے کاموں کو شرک کہنا یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ خوارج سے شروع ہوا۔ خوارج کا جو پہلا آدمی تھا حضور کے زمانے میں ہی آ گیا تھا، ذوالخویسرہ۔ حضور مال غنیمت بانٹ رہے تھے، مال غنیمت بانٹ رہے تھے حنین کی جنگ کے بعد، نئے مسلمانوں کو زیادہ دے رہے تھے، جو پرانے مسلمان ہیں زیادہ جنگ لڑے ان کو کچھ نہیں دے رہے تھے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، شاید حضرت ابو سعید خدری ہیں، بھول رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کو دیجئے نا، حضور دیکھے ہی نہیں۔ پھر دوسری بار نئے لوگوں کو دے رہے ہیں، یا ابو سعید کہہ رہے ہیں مجھے نہیں، ان کو دیجئے یا رسول اللہ، پرانے صحابی ہیں ان کو ضرورت ہے، حضور دیکھے نہیں۔ پھر کہا یا رسول اللہ ان کو دیجئے، حضور نے کہا میں مفہوم بتا رہا ہوں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہے، میں ان کو کچھ بھی نہ دوں یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ حضور کو اپنے صحابہ کا ایمان معلوم ہے، کچھ نہیں دیے، لیکن یہ آیا نکل کر، نماز پڑھ رہا تھا، پیشانی باہر نکل کر تھی، گھٹ داڑھی تھی، بال منڈا کر تھا، نماز کا گھٹا تھا، آ کر کہا یا محمد صاحب اعدل، انصاف کرو، انک لم تعدل، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ حضور کے کاموں کو غلطی بتانا، یہ خوارج کی سوچ۔ صحابہ کے بارے میں صحابہ کو لائٹلی لینا، صحابہ سے بھی غلطی ہوگی بھائی، صحابہ یہ میسج کوئی دیکھ رہا ہے تو خوارج ہے۔ تو وہ چلا گیا، حضور نے کہا اس کے جیسے لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ تم ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے۔ کیا نمازاں پڑھتے نا یہ لوگاں، کیا نمازاں ہی نا ان کے، کیا اشراق ہے، کیا تہجد ہے، کیا لمبی لمبی نمازیں ہیں۔ ان کے روزوں کو دیکھ کر تم اپنے روزوں کو کم سمجھیں گے۔ ہم نا عرفے کا روزہ بھی رکھنے ہوتا نہیں، یہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھ رہے ہیں، پیر کا روزہ رکھ رہے ہیں، جمعرات کا روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ دین سے ایسے باہر چلے گئے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل کر واپس نہیں آتا نا، یمرقون من الدین کما یمرق السہم، ایسا دین سے نکل جائیں گے جیسا تیر نکل گیا واپس نہیں آتا۔ یہ ہیں خوارج۔ انہوں نے حضرت علی پہ فتویٰ لگایا کہ حضرت علی نعوذ باللہ کافر ہیں،
کیسے کافر ہیں؟ شرک کرنے والے کافر ہیں. اور ان کی دلیل کیا تھی؟ قرآن سے دلیل تھی. میں بولا نا ایسی آیتوں کے پیچھے پڑتے تھے. تو حضرت علی نے ارادہ کیا، سر کے اوپر چلا گیا پانی. ہمیشہ حضرت علی کو کافر کہنا، فساد کرنا. حضرت علی نے ارادہ کرا کہ ان سے جنگ کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں وہ قرآن سے ہی تو بات کر رہے ہیں، مجھے قرآن کا علم ہے، میں جا کر ان کو سمجھاتا ہوں. گئے ان کے پاس. حضرت ابن عباس دیکھتے ہیں وہ لوگ کوئی بیکار کام نہیں کر رہے ہیں. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نماز میں کھڑا ہے، کوئی ہر ایک روزے کی حالت میں ہے، چہرے روزہ رکھ رکھ کے نڈھال ہو گئے ہیں، سب بیٹھے ہیں. حضرت عبداللہ دیکھیے فتنہ کیسے آتا. فتنہ بول کو آتا نہیں، فتنہ بھلائی کی شکل میں چھپ کو آتا. حضرت ابن عباس نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام یا ابن عم رسول اللہ، رسول اللہ کے چچا زاد بھائی آئیے. آپ پوچھتے ہیں امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا پرابلم ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ شرک کر رہے ہیں. کیسے شرک کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان کا معنی ان الحکم الا للہ، فیصلہ صرف اللہ کا فیصلہ. اور یہ جنگ کے بعد ایک جنگ ہوئی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی نیت صحیح تھی. فیصلہ حضرت علی کا صحیح تھا. کیا تھا؟ دونوں کی نیت صحیح تھی. انشاءاللہ اس تقریر پہ کبھی بات کروں گا میں. دونوں کی نیت اچھی، دونوں اللہ کی رضا کے لیے جنگ کر رہے تھے، لیکن فیصلہ کس کا صحیح تھا؟ حضرت علی کا صحیح تھا. تو بعد میں کیا ہوا کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی قرآن پڑھنے والے جائیں گے. یہاں سے ایک جائیں گے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو منتخب کیا گیا. یہاں سے ایک جائیں گے، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا. یہ دونوں بیٹھیں گے، اس کے بعد یہ فیصلہ کریں گے. تو خوارج کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والا اللہ، علی نے یہ دونوں کو فیصلہ کرنے والا بنا دیا تو اللہ کا شریک کر دیا. نعوذ باللہ. اور دوسری چیز کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، ثواب ملے گا. لیکن یہ جنگ جیتنے کے بعد سامنے والے لوگوں کی عورتوں کو غلام نہیں بناتے، ان کا مال ہڑپتے نہیں، مال غنیمت نہیں بناتے. قرآن کے خلاف کر رہے ہیں. تیسرا سوال کیا؟ انہوں نے اس معاہدہ جب ہوا تو اس میں اپنا نام امیر المؤمنین ہٹا لیا. تو لیکن ابھی بھی امیر المؤمنین بن کر ہیں، جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اگر میں تم کو ان تینوں سوالوں کے جواب دے دوں تو کیا تم واپس آ جاؤ گے؟ ہاں واپس آ جائیں گے. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ان الحکم الا للہ کا معنی کیا ہے؟ جو بھی فیصلہ کرے گا اللہ کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرے گا. اس کا معنی یہ نہیں کہ فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں بننا، یہ معنی نہیں ہے. جو بھی فیصلہ کرے گا اللہ کے فیصلے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گا. کہتے ہیں جب طلاق کی نوبت آ جائے تو سورہ نساء میں اللہ کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، جب تمہیں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا اندیشہ ہو فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو شوہر کے طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا بھیجو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور بیوی کے طرف سے ایک فیصلہ کرنے والا بھیجو. تو ایک نکاح بچانے کے لیے دو فیصلہ کرنے والے بنا سکتے ہیں. امت کو ملانے کے لیے حضرت علی نے دو فیصلہ کرنے والے بنا لیے، تو کون سا قرآن کے خلاف ہوا؟ لا جواب ہو گئے. اب کہتے ہیں کہ جنگ لڑتے ہیں اور سامنے آنے والوں کو لونڈیاں نہیں بناتے. پوچھتے ہیں کہ سامنے آنے والے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ام المومنین، ان کو قید کر سکتے ہیں کیا؟ سامنے آنے والے مسلمان ہیں،
اللہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا مال ہم پر حرام ہے، مسلمانوں کے مال کی عزت کرنی ہے۔ یہ جنگ جو ہے ان کو دشمن سمجھ کر نہیں لڑ رہے ہیں، یہ جنگ ان کو سدھارنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ دونوں جنگ میں فرق ہے۔ منہ بند۔ اور تیسرا کیا، اگر صلح کے لیے، صلح کے وقت امیر المومنین ہٹانے سے امیر المومنین سے ہٹ نہیں جاتے۔ صلح حدیبیہ میں حضور نے اپنا نام لکھوایا محمد الرسول اللہ، تو اس وقت سہیل بن عمرو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ مٹاؤ۔ حضور نے رسول اللہ مٹا دیا، تو کیا حضور رسول اللہ مٹانے کی وجہ سے رسول اللہ نہیں رہے؟ لاجواب۔ سمجھ میں آیا؟ ان میں کے 2000 لوگ توبہ کر کر واپس آ گئے، ان کے دلوں میں کجی نہیں تھی، اور جن کے دلوں میں کجی تھی وہ ایسے ہی رہے۔ تو ایک زمانے میں شاید معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے سروں کو کاٹ کر مسجد میں لٹکا دیا گیا، بتانے کے لیے جو بھی قرآن میں فتنہ تلاش کرے گا اس کی یہی سزا ہوگی۔